بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ میرے کاغذات نامزدگی قبول نہ کیے تو ریاست کے تمام راز فاش کر دوں گا، احمدی نژاد۔ خطرناک برڈ فلو اگلی عالمی وبا بن سکتا ہے، چینی ماہرین۔ دنیا میں اسلام دشمنی کینسر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے، ترک صدر۔ اسرائیلی سرکاری ٹی وی پر فلسطینی نوجوان کا حملہ۔ سعودی عرب نے اسرائیل کو فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ اگر سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی تو زیادہ طاقت سے حملہ کریں گے، نیتن یاہو۔ پاکستان میں امریکی اڈوں کا قیام ایک تاریخی غلطی ہوگی، طالبان۔ امریکہ کا یروشلم میں سفارت خانہ کھولنے اور فلسطینیوں کی مالی امداد بحال کرنے کا اعلان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سابق ایرانی صدر احمدی نژاد نے دھمکی دی ہے کہ صدارتی الیکشن کے لیے اگر میرے کاغذات نامزدگی قبول نہیں کیے گئے تو میں ریاست کے اہم اور حساس راز افشا کر دوں گا۔ ایران میں اس برس 18 جون کو صدارتی الیکشن ہوں گے، جس کے لیے اب تک 7 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ کاغذات جمع کروانے والوں میں سابق صدر احمدی نژاد بھی شامل ہیں۔ احمدی نژاد 2005 سے 2013 تک ایران کے صدر رہے تھے، تاہم انہیں 2017 میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور اس بار بھی ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ادھر ایران میں غیر مصدقہ اخباری اطلاعات کے مطابق دستوری کونسل اس بار بھی احمدی نژاد کے کاغذات نامزدگی قبول نہیں کرے گی، اور اس کے لیے کوئی آئینی عذر تراشا جائے گا۔ دوسری طرف سابق صدر محمود احمدی نژاد نے کہا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں، اور کسی نے انہیں روکا تو وہ بہت سے ملکی راز افشا کر دیں گے۔ احمدی نژاد نے انتخابات کے بائیکاٹ کا بھی عندیہ دیا ہے۔ واضح رہے دوستوں کہ موجودہ وزیر خارجہ جواد ظریف نے لیک ہونے والی آڈیو میں ملکی پالیسیوں اور امریکی حملے میں مارے جانے والے ایران کے معروف کمانڈر جنرل قاسم سے متعلق متنازع گفتگو کی تھی، جس کے بعد وہ مضبوط امیدوار ہونے کے باوجود انتخابی دوڑ سے باہر ہو گئے تھے۔ چینی سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ اب تک 46 ممالک میں لاکھوں مرغیوں کو متاثر اور ہلاک کرنے والا خطرناک برڈ فلو آنے والے برسوں میں عالمی انسانی وبا کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ سائنس کے تازہ شمارے میں شائع شدہ آرٹیکل میں وائفنگ شی اور جارج ایف گو نے برڈ فلو کی مختلف اقسام اور ان میں جینیاتی طور پر ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ برڈ فلو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس سے متاثر ہونے والے ممالک کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ شی اور گو نے اپنی تحقیق میں روس کے ایک پولٹری فارم پر H5N8 برڈ فلو سے 7 ملازمین کے متاثر ہونے کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے۔ یہ واقعہ دسمبر 2020 میں پیش آیا تھا، جس کی تصدیق کے بعد عالمی ادارہ صحت کو اس کی اطلاع فروری 2021 میں دی گئی تھی۔ یہ خبر اس لیے بھی تشویشناک ہے کیونکہ برڈ فلو سے انسانوں کے متاثر ہونے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر اس وائرس کی بعض اقسام خود کو تبدیل کر کے پرندوں سے انسانوں میں منتقل ہونے اور انہیں بیمار کرنے کے قابل ہو چکی ہیں، تو آنے والے مہینوں اور برسوں میں وہ مزید تبدیل ہو کر ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے انسان کو متاثر کرنے کے قابل ہو سکتی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ برڈ فلو پالتو مرغیوں اور بطخوں کے علاوہ جنگلی اور ہجرتی پرندوں میں بھی عام پایا جاتا ہے۔ ویسے تو اس کی درجنوں اقسام ہیں، تاہم ان میں سے 5 ذیلی اقسام ہی انسانوں کو متاثر اور ہلاک کرتی دیکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے H5N8 برڈ فلو کی وہ چھٹی اور تازہ ترین ذیلی قسم ہے جس نے پرندوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی متاثر کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ شی اور گو نے خبردار کیا ہے
کہ H5N8 کا تیز رفتار پھیلاؤ اور اس کی بدلتی ہوئی ماہیت دونوں ہی انسانوں کے لیے شدید خطرے کی علامات ہیں، جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم پہلے سے نہیں بتا سکتے کہ H5N8 اگلی انسانی وبا کا باعث بنے گا یا نہیں، اور اگر بنے گا تو کب۔ اس کے لیے ہم صرف اور صرف حالات پر نظر رکھنے پر ہی مجبور ہیں۔ لوگوں کو اسلام دشمنی ایک عالمی خطرہ ہونے سے آگاہی کرائی جانی چاہیے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ دنیا میں اسلام دشمنی کینسر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ 9/11 کے بعد سے امریکہ کی شروع کردہ مسلمانوں کے خلاف حکمت عملی نے دنیا کے کئی معاشروں میں پہلے سے ہی موجود اسلام دشمنی کے وائرس کو مزید شہ دی ہے۔ دوسری عالمی لڑائی کے دوران یہودی نسل کشی پر شدید رد عمل کا مظاہرہ کرنے والے اب مسلمانوں کو ہدف بنائے ہوئے ہیں۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ دنیا میں اسلام دشمنی کینسر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ حقیقت سے منہ پھیرنے والوں نے اسلام کے خلاف نہیں بلکہ اپنے مستقبل سے دشمنی مول لے رکھی ہے۔ مغرب میں مسلمانوں کے خلاف نسل پرستی کو اسلاموفوبیا کا نام دے کر اس میں نرمی لانے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس عمل کے اسلام دشمنی ہونے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ دنیا بھر کے 7.5 ارب انسانوں کو دین اسلام نہیں بلکہ اسلام دشمنی ایک عالمی خطرہ ہونے سے آگاہی کرائی جانی چاہیے۔ فلسطین کے ایک نوجوان انس آس نے گزشتہ روز اسرائیل کے سرکاری ٹی وی کو کیپچر کر لیا۔ گزشتہ راز فلسطینی نوجوان نے اسرائیل کے سرکاری ٹی وی کو کیپچر کرتے ہوئے لکھا کہ یروشلم فلسطین کا ہمیشہ سے دارالحکومت ہے۔ نوجوان کے اس جملے کے بعد براہ راست نشریات منقطع کر دی گئی تھیں۔ واضح رہے دوستو کہ اسرائیل حماس سے لڑائی بندی کا معاہدہ مصر کی ثالثی کی بدولت طے پا گیا تھا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 21 مئی کو غیر مشروط معاہدہ طے پایا تھا۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 68 بچوں سمیت کم سے کم 248 فلسطینی شہید ہوئے تھے، جبکہ میڈیا ہاؤسز سمیت کئی عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل سے دبئی جانے والی ایک پرواز کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے سے روک دیا ہے۔ اسرائیل ایئر لائن اور ٹورزم کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کی فلائٹ 661 نے مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے دبئی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ایئر لائن کمپنی کی ترجمان خاتون نے بتایا کہ سعودی عرب نے انہیں اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی اور اس کی وجہ بھی فی الحال معلوم نہیں ہو سکی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی دفتر خارجہ اس سلسلے میں تمام معلومات دیکھ رہا ہے۔ سعودی عرب نے سعودی فضائی حدود کے ذریعے متحدہ عرب امارات کے لیے تمام پروازوں بشمول اسرائیل کی پروازوں کی اجازت دینے پر اتفاق کیا تھا۔ گزشتہ سال متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے بعد اسرائیل اور مذکورہ عرب ملکوں کے درمیان براہ راست پروازیں شروع ہوئی تھیں۔ سعودی عرب نے ابھی تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے باضابطہ طور پر اتفاق نہیں کیا ہے، لیکن اس نے متحدہ عرب امارات، سوڈان اور بحرین کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی مخالفت بھی نہیں کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ اگر حماس نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی تو پہلے کے مقابلے میں زیادہ طاقت سے حملہ کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ حماس کی لڑائی بندی کی خلاف ورزی پر سخت رد عمل دیں گے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے مزید کہا کہ اسرائیل کے حق میں دفاع کی حمایت کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی دونوں ممالک مل کر کام کرتے رہیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں تباہ ہونے والے علاقوں کی دوبارہ مرمت کے لیے عالمی امداد فراہم کریں گے، تاہم اس بات کی بھی یقین دہانی کراتے ہیں کہ اس امداد سے حماس کو کوئی تقویت نہیں ملے گی۔
واضح رہے دوستوں کہ 14 دن کی جھڑپوں کے بعد اسرائیل اور حماس میں لڑائی بندی پر اتفاق ہو گیا تھا، تاہم اس دوران غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 248 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 68 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ حماس کے راکٹ حملوں میں 2 بچوں سمیت 13 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔ خطے میں امریکی اڈوں کے قیام سے متعلق افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک ایسے کسی اقدام کی اجازت نہ دیں۔ ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایک بار اس قسم کا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو یہ ایک عظیم اور تاریخی غلطی اور بدنامی ہوگی جو تاریخ میں لکھی جائے گی۔ اس سے ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ دوسری طرف پاکستان نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی یا فضائی اڈہ نہیں۔ حال ہی میں مختلف ذرائع ابلاغ سے ایسی خبریں سامنے آئی تھیں کہ امریکہ افغانستان سے انخلاء کے بعد ہمسایہ ملکوں میں اس مقصد سے رہے گا کہ وہ افغانستان میں آپریشن کر سکے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ہم نے دوسروں کو بار بار اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ ہماری سرزمین دوسروں کی سلامتی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی زمین اور فضائی حدود ہمارے ملک کے خلاف استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے تو تب ساری بدبختیوں کی ذمہ داری اور مشکلات ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ غیر ملکی افواج خطے میں عدم تحفظ اور لڑائی کی اصل وجہ ہے، اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے جو ہم نے گزشتہ برسوں میں دیکھا۔ خاص طور پر ہمارے لوگ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور اب بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں موجود ہماری افواج کی سپورٹ کے لیے اپنی فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم امریکہ میں پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس حوالے سے کوئی بھی قیاس آرائی بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہے اور اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ امریکہ نے 11 ستمبر تک افغانستان سے اپنے فوجی انخلاء کا اعلان کر رکھا ہے، جس کے بعد یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ پاکستان امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ امریکہ کی نئی حکومت نے سابق صدر ٹرمپ کی جانب سے بند کی گئی فلسطینیوں کی مالی امداد کو بحال کرنے اور یروشلم میں اپنا قونصل خانہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ رملہ میں ہونے والی ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ نے فلسطینی صدر محمود عباس کو یروشلم میں سفارت خانہ کھولنے کے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے لڑائی کے باعث تباہ حال غزہ میں تعمیر نو کے لیے کئی ملین ڈالر بطور امداد فراہم کرنے کی بھی خبر سنائی۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے فلسطین اتھارٹی کے لیے تمام قسم کی مالی امداد بند کر دی تھی، جبکہ 2019 میں یروشلم میں سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مشرق وسطیٰ کے 3 روزہ دورے پر آئے امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے ملاقات کے دوران تنازع کے حل کے لیے 2 ریاستوں کے قیام کو ہی واحد حل قرار دیا، جبکہ صدر محمود عباس نے فلسطین کی سابقہ حیثیت کی بحالی پر زور دیتے ہوئے دوسرے کسی بھی طریقے کو فلسطینی عوام کی حمایت سے مشروط کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ 11 روز تک اسرائیلی بمباری کے بعد مصر کی مداخلت اور امریکی حمایت سے لڑائی بندی کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے فوری بعد امریکی وزیر خارجہ اسرائیل، فلسطین اور مصر کے دورے پر سب سے پہلے تل ابیب پہنچے تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔